امریکہ ایران مذاکرات کا دوسرا دور بدھ کو اسلام آباد میں ہوگا۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی آج پاکستان روانگی متوقع۔ ایران کے مذاکراتی وفد کا بھی آج اسلام آباد پہنچنے کا امکان۔ صدر ٹرمپ کا اب نئے ہرمز کی ناکہ بندی برقرار رکھنے کا اعلان۔ امریکی صدر نے سوشل ٹروتھ پر بیان میں کہا کہ کسی دباؤ میں نہیں، ڈیل تب ہوگی جب بہترین شرائط حاصل ہوں گی۔ ایران کے ساتھ ہماری ڈیل اوباما کے معاہدے سے بہتر ہوگی۔ ہماری ڈیل ایسی ہوگی جس پر دنیا فخر کرے گی۔ ایران کے ساتھ نیا معاہدہ عالمی امن، سلامتی اور تحفظ کی ضمانت دے گا۔ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ اگر نئی قیادت سمجھدار ہوئی تو ایران کا مستقبل خوشحال ہو سکتا ہے۔ ایران میں نتائج حیرت انگیز ہوں گے۔ اوباما اور جو بائیڈن کا معاہدہ امریکی سلامتی کے لیے بدترین تھا۔ ڈیل ختم نہ کرتا تو مشرق وسطیٰ میں ایٹمی ہتھیار استعمال ہو سکتے تھے۔ سابق صدور میں ایران کے معاملے پر ہمت تھی، نہ ہی دور اندیشی۔ ایران آپریشن وینزویلا کی طرح مکمل طور پر کامیاب رہے گا۔ ایران کے خلاف فوجی آپریشن توقع سے کئی زیادہ تیز رہا۔ اصل مقصد 47 سال پرانے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کرنا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بلومبرگ سے گفتگو میں کہا کہ سیز فائر میں مزید توسیع کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ڈیل نہ ہونے کی صورت میں جنگ یقینی ہے۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی برقرار رہے گی۔ جلدی میں کوئی برا معاہدہ نہیں کروں گا۔ وعدوں اور معاہدوں کی پاسداری بامقصد مذاکرات کی بنیاد۔ امریکی حکام کی جانب سے غیر تعمیری اور متضاد اشارے تلخ پیغام دیتے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا کہ امریکی حکومت کے طرز عمل پر ایران میں گہرا تاریخی عدم اعتماد برقرار ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران ہتھیار ڈالے۔ ایران سر تسلیم خم نہیں کرتا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ایرانی خبر ایجنسی ایرنا کو انٹرویو میں کہا کہ جنگ کسی کے مفاد میں نہیں۔ کشیدگی کم کرنے کے لیے ہر ممکن سفارتی اور عقلی راستہ اختیار کیا جانا چاہیے۔ دشمن کے ساتھ مذاکرات میں چوکس رہنا بہت ضروری ہے۔ مشکل حالات سے تدبر، دانشمندی اور قومی وقار کے ساتھ نمٹ رہے ہیں۔ ہماری توجہ تعمیر نو اور بہتر منصوبہ بندی کے ذریعے مسائل کے حل پر ہوگی۔ قومی غیرت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ ایرانی نائب صدر رضا عارف کہتے ہیں کہ تیل کی آزاد مارکیٹ سب کے لیے ہوگی یا پھر کسی کے لیے بھی نہیں ہوگی۔ ایرانی تیل کی ایکسپورٹ روکتے ہوئے دوسروں کے لیے سیکیورٹی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ آبنائے ہرمز کی سیکیورٹی مفت دستیاب نہیں۔ پر امید نہ مایوس، ایران کا حقیقت پسندانہ موقف۔ مذاکراتی عمل جاری۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل وقائی کی نیوز بریفنگ، کہتے ہیں کہ مذاکرات کے دوسرے دور کے حوالے سے جو بھی فیصلہ ہوگا اس کی تفصیلات سے آگاہ کر دیں گے۔ گزشتہ 60 سے 70 برسوں کے تجربات نے ہمیں زیادہ حقیقت پسند بنا دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے واضح طور پر کہا کہ مذاکرات میں پاکستان واحد ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ جب بھی مذاکرات ہوں گے اسلام آباد ہی اس کا مقام ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ پاکستان کا سفارتکاری کے ذریعے مسائل کے حل پر زور۔ پاکستان اور ایران کا قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ علاقائی امن اور استحکام کو فروغ دینے کے لیے مذاکرات کی اہمیت پر زور۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ خطے میں امن و استحکام کے لیے مذاکرات اور روابط ناگزیر ہیں۔ عباس عراقچی نے کہا کہ سیز فائر کی خلاف ورزی سفارتی عمل میں بڑی رکاوٹ ہے۔ تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کریں گے آگے کیسے بڑھا جائے۔ روس کی ایران اور خلیجی ریاستوں کے درمیان ثالثی کی پیشکش۔ روسی وزیر خارجہ کا ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ جنگ بندی کی کوششوں اور آبنائے ہرمز کی صورتحال پر گفتگو۔ عباس عراقچی نے کہا امریکی رویہ سفارتکاری سے مطابقت نہیں رکھتا۔ ایران مفادات کے تحفظ کے لیے مناسب فیصلہ کرے گا۔ پاکستان کا ایران امریکہ مذاکرات کامیاب بنانے کے لیے بھرپور عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا مشاورتی اجلاس۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی سمیت اعلیٰ حکام کی شرکت۔ وزیر داخلہ نے امریکی ناظم الامور اور ایرانی سفیر سے اپنی ملاقات پر وزیر اعظم کو اعتماد میں لیا۔ ایران کی مذاکرات میں شرکت کو یقینی بنانے کے لیے روابط جاری رکھنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو یورپی کونسل کے صدر کا ٹیلی فون۔ مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال پر بات ہوئی۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے خطے میں امن کے قیام کے لیے سفارتی کوششوں سے بھی آگاہ کیا۔
صدر کوسٹا کی خطے میں مذاکرات اور استحکام کو فروغ دینے میں پاکستان کے تعمیری کردار کی تعریف. کہا کہ یورپین یونین مذاکراتی عمل کی ہر ممکن حمایت کے لیے تیار ہے. دونوں رہنماؤں کا دیرپا علاقائی اور عالمی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے سفارتکاری کو جاری رکھنے کی ضرورت پر زور. دونوں رہنماؤں کا رابطے میں رہنے پر بھی اتفاق. وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی سفیر رضا امیری مقدم سے ملاقات. اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے انتظامات پر گفتگو. کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی اور مذاکراتی حل پر زور. وزیر داخلہ محسن نقوی نے حالیہ دورہ ایران سے متعلق آگاہ کیا. ایرانی سفیر نے کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان کے مثبت و تعمیری کردار کو سراہا. محسن نقوی نے کہا اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے لیے تیاریاں مکمل ہیں. پاکستان ایران امریکہ تنازع کا مذاکراتی حل چاہتا ہے. تنازع کا دیرپا حل خطے کے امن و استحکام کا ضامن ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی کی امریکی ناظم الامور نیتھلی بیکر سے بھی ملاقات. پاک امریکہ تعلقات کے فروغ اور خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال. مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کے لیے سیکیورٹی انتظامات پر بھی بات چیت. نیتھلی بیکر نے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کے مخلصانہ کردار کو سراہا. چین کا ایرانی جہاز پر قبضے کے امریکی اقدام پر اظہار تشویش. چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ ایران کے کارگو جہاز کی ضبطگی نامناسب ہے. موجودہ صورتحال انتہائی نازک اور اہم مرحلے میں داخل ہو چکی. امید ہے کہ فریقین جنگ بندی معاہدے کی پابندی کو یقینی بنائیں گے. چین کی امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں تعمیری کردار ادا کرنے کی یقین دہانی. چین کے صدر کا سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ. شی جن پنگ کا اپنا ہرمز سے جہازوں کی معمول کے مطابق آمد و رفت برقرار رکھنے پر زور. کہا چین فوری اور جامع جنگ بندی کی حمایت کرتا ہے. مشرق وسطی کے تنازعات کو سیاسی اور سفارتی ذریعے سے حل کیا جائے. روس ضرورت پڑنے پر مذاکرات میں مدد کے لیے تیار. ترجمان کریملن نے کہا کہ عالمی معیشت کو منفی نتائج سے بچانے کے لیے مذاکرات ضروری ہیں. امید ہے بات چیت کا عمل جاری رہے گا. ایران اپنے پیشگی مطالبات پر بدستور قائم ہے. امریکہ سے مذاکرات کو میدان جنگ کا تسلسل سمجھتے ہیں. ایرانی پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا تمام فیصلے قومی مفاد اور سیکیورٹی کے اصولوں کے تحت کیے جاتے ہیں. ایران اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ہر قدم اٹھائے گا. امریکہ نے دباؤ اور زیادتی پر مبنی رویہ اپنایا تو مذاکرات بے معنی ہو جائیں گے. لبنان کا معاملہ نہایت اہم ہے اور جنگ بندی اس کی بنیادی شرط ہے. منجمد اثاثے بحال کرانا بھی اہم شرائط میں شامل ہے. تہران اپنے اصولوں سے کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹے گا. ایران کا جنگ کے دوران اسرائیل کا جدید ایتان اسٹریٹجک ڈرون تباہ کرنے کا دعویٰ. ایرانی حکام نے کہا کہ فضائی دفاعی نظام نے دشمن کے ڈرونز کی لہر ناکام بنائی. بروقت نشاندہی، ٹریکنگ اور سمارٹ انگیجمنٹ سے ڈرونز تباہ کیے. اہداف میں ہیرون ٹی پی یا ایتان ڈرون نمایاں تھا. ڈرون کو اپنے مشن مکمل کرنے سے پہلے ہی نشانہ بنایا گیا. ہیرون ٹی پی کو طویل دورانیے اور جدید نگرانی کی صلاحیتوں کا حامل ڈرون قرار دیا جاتا ہے. تہران میں غیر ملکی سفارتکاروں کا جنگ سے متاثرہ علاقوں کا دورہ. امریکہ اور اسرائیل کے حملوں سے تباہ شدہ انفراسٹرکچر کا جائزہ. غیر ملکی سفارتکاروں کو جنگ سے ہونے والی تباہی پر بریفنگ. امریکی اور اسرائیلی حملوں میں ایران میں 3,375 شہری شہید ہوئے. ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق شہداء میں 2,875 مرد، 496 خواتین، 262 بچے شامل. سب سے زیادہ اموات تہران، ہرمزگان اور اصفہان صوبوں میں ریکارڈ کی گئی. 40% لاشیں ابتدا میں ناقابل شناخت تھیں، بعد میں شناخت مکمل کی گئی. فورنسک ٹیموں نے باقیات شناخت کر کے لواحقین کے حوالے کر دیں. تہران کے امام خمینی اور مہر آباد ایئرپورٹس کو دوبارہ کھول دیا گیا. سول ایویشن حکام کے مطابق ہفتے سے ارومیہ، کرمانشاہ، آبادان، شیراز، کرمان، رشت، یزد، زاہدان، گرگان اور بیرجند کے ہوائی اڈے بھی کھول دیے جائیں گے.